بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بعثت معلما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني فهما. جویں مولا کریم نے رنگ لائے نے، جویں مولا کریم نے رنگ لائے نے، ایویں اور کوئی تے رنگ دا نہیں. پاوے کنا وی طاقتور ہووے کوئی، اوندے حکم اگے کوئی کھنگدا نہیں. تے غلے نال برے نے غلام کدرے، غلے نال برے نے غلام کدرے. تے کتے کھان نو آٹا ڈنگ دا نہیں. او یارو رب جیسا، ہاں رب جیسا سخی ہور کیڑا، جیڑا دئی جاندا ہے کدی منگدا نہیں. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ البالا واسطے. درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روز جزا محبوب خدا خاتم الانبیاء فاطمہ دے بابا حسن و حسین دے نانا علی المرتضیٰ دے آقا بلال دے مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی بابرکت ذات واسطے. رحمت بخشش مغفرت دی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین عظام، تبع تابعین عظام، محدثین کرام، اولیاء کرام اور بزرگان دین دے واسطے خاص ہے. حضرات ذی وقار اللہ جل شانہ دی ذات دا بڑا ہی فضل و کرم ہے کہ جس خالق و مالک دی توفیق خاص نال اس دے گھر دے اندر جمع ہوئے ہاں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. حضرات اس دنیا دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مقامات، مراتب، منزلہ لوگاں واسطے منتخب فرمائیاں نے، اور اللہ تعالی نے سب نالوں زیادہ اگر کسی نو عزت دیتی ہے، مقام دیتا ہے، شان دیتی ہے تے اور صرف علم دی بنیاد تے ہے. علم ایک ایسی طاقت ہے کہ جس نو اپنایا بندہ ماڑے نسب نالوں، ماڑے کارندروں، غریب تو غریب بھی کیوں نہیں ہے، علم دی طاقت دے نال دنیا دے اندر روشن ہو جایا کرتا ہے. اور علم دی طاقت او طاقت ہے کہ جیڑی جس بندے نو مل جائے، جس بندے دے کول آ جائے،
پوری دنیا ٹل لگا کے اس بندے دے کولوں او علم دی طاقت چھین نہیں سکتی، اور وہ طاقت انہوں ہر جگہ ممتاز کر دی ہے، عزت دلان دی ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات دے اندر اس حضرت انسان اشرف المخلوقات بنایا، افضل بنایا۔ اس اشرف المخلوقات دے ہون دی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس حضرت انسان اللہ تعالیٰ نے علم والا بنایا ہے۔ جس طرح کہ جس وقت سیدنا آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، سارے فرشتیاں اللہ تعالیٰ نے آکھیا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے میرے ملائکہ دی جماعت، میں اس زمین تے ایک اپنا نائب بنانے والا ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نے جواب دیتا، اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ تو اس انسان نو پیدا کرے گا جڑا خون بہائے گا، قتل کرے گا، فساد کرے گا، ڈنگا مزار کرے گا۔ اللہ اسی تیری تسبیحات کر دے ہاں۔ تو میرے اللہ تبارک و تعالی نے پھر انہاں نو حضرت انسان دی طاقت دکھلان واسطے، انسان نو انہاں دے سامنے عزت دلان واسطے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام نو علم سکھلایا، اپنے نامہ دا تعارف کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے علم دے کر کے آدم علیہ السلام نو پھر سارے فرشتیاں نو کیا، اے میرے فرشتیوں، ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اے میرے فرشتیاں دی جماعت، تسی اس انسان دے بارے باتاں کر رہے سو، اس انسان دے نا بنندی تسی حمایت کر رہے سو، میں اللہ رب العزت مقابلہ رکھ رہا ہاں، تواڈے سامنے اس انسان نو رکھ رہا ہاں، جیڑا علم اے بیان کر رہا ہے تسی بھی اے بیان کر کے دکھلاؤ، جیڑیاں گلاں اے کردا ہے تسی بھی اے کر کے دکھلاؤ۔ تو اس وقت فرشتیاں نے کیا قالوا سبحانک لا علم لنا، اللہ تو پاک ہے، سانو اس چیز دا علم نہیں۔ اللہ آج اس میدان دے اندر اس انسان نو علم دی وجہ کر کے فرشتیاں تو عزت عطا فرما دیتی ہے۔ حضرات، علم اے طاقت ہے کہ بندے نو نوری مخلوق تو بھی افضل بنا دیندی ہے۔ آئیے آج ساڑھے معاشرے دے اندر علم دا فقدان ہے۔ حضرات، علم تو مراد اے نہیں کہ کسی چیز دی کاریگری حاصل کر لینا یا دنیا واسطے پیسہ کمان واسطے ڈگریاں وکالت انجینئری حاصل کر لینا۔ علم وہ ہے کہ جڑا بندے نو دنیا تے بھی فائدہ پہنچائے، آخرت اندر بھی فائدہ پہنچائے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد عورت تے فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ اس تو مراد اس سکول دا علم نہیں، ہاں سکول دا علم، کالج دا علم معاشرے دے واسطے ضروری ہے، لازم ہے، لیکن جڑا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ علم یہ ہے کہ بندے نو حافظ نہیں بن سکتا، قاری نہیں بن سکتا، عالم نہیں بن سکتا، فقیہ محدث نہیں بن سکتا، کم از کم 4 چیزاں دا علم ہونا چاہیے۔ اللہ دی توحید دا علم ہونا چاہیے۔ بندے نو سب تو پہلے ضروری ہے مسلمان واسطے کہ اللہ دی وحدانیت دا علم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر بھی فرمایا خالق کائنات مالک ارض و سماوات، اپنے پاک کلام قرآن پاک اندر فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر جی وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ فرمایا میرے پیغمبر وعالم علم حاصل کر لیجئے، علم سکھ لاؤ کس چیز دا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی حاجت روا، نہیں کوئی مشکل کشا، نہیں کوئی بگڑیاں بنانے والا نہ کوئی بنیاں بگاڑنے والا، لا الہ الا اللہ، صرف اللہ دی ذات ساری کائنات دی خالق تے مالک ہے نا، اللہ 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 دی ذات کڑی ہے نا۔ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ اللہ ترجمہ انج کر لینے آؤ، قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اچھی شان والیا، قل هو اللہ احد نالے اللہ صمد اچھی شان والیا، لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا، لا الہ الا اللہ دیوے این گواہی، لا الہ الا اللہ دیوے این گواہی، کل دنیا دا والی تو اے سب تے تیری شاہی، باقی ہر شیخ فنا باقی ہر شیخ فنا، تیری ذات ہے بقا اے شان والیا۔ اللہ اکبر۔ اس چیز دا علم پہلا علم ہے کہ ہر بندے نو اللہ دی وحدانیت دا علم ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندے نو کم از کم اللہ دے پیغمبر دی رسالت دا علم ہونا چاہیے، نبی پاک دی رسالت دا علم ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دسیا ہے کہ میرا پیغمبر عام نبی نہیں بلکہ خاتم النبیین ہے، نبی پاک نبی بھی مننا ہے، خاتم النبیین بھی مننا ہے۔ تیسرے نمبر تے بندے نو اپنی عبادت دا علم ہوئے، نماز پڑھن دا طریقہ پتا ہوئے، نماز جناب اور کردے مسائل دا علم ہوئے۔ چوتھے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے نو کم از کم اپنی وراثت دی تقسیم، اپنے جناب اپنے حلال و حرام دا علم ہوئے۔ انہاں چواں چیزاں دا علم ضروری ہے۔ آئیے حضرات ذی وقار آج علم دی فضیلت اور علم دی عظمت سننا ذرا۔ خالق کائنات مالک ارض و سماوات اپنے پاک کلام قرآن پاک دے اندر علم دی بات فرما رہے نے۔ اللہ فرماندے نے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ اللہ فرمایا کائنات دے لوگو اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینا لوگانو میرا پیغام پہنچا دیو، اینا لوگانو میری بات سمجھا دیو۔ اللہ فرمایا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، او لوگ جڑے علم
علم حاصل کر دینے جڑے دین دی سمجھ حاصل کر دینے جڑے دین نو سکھ دینے جڑے دین نو سمجھ دینے تے دوسرے نمبر تے جڑے لوگ دین تو دور جام دینے علم تو دور جام دینے فرمایا کیا اے برابر نے نہیں 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 لوگوں علم والا اور جاہل بندہ کدی برابر نہیں ہو سکتا اللہ دا قرآن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے سینہ پاک تے اتریا ہے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات اللہ اکبر فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا اللہ نے عزتاں عطا کیتیاں نے فرمایا بلندیاں عطا کیتیاں نے کنہ لوگانوں جڑے ایمان لے کر کے آئے مسلمان بن گئے نبی پاک تے ایمان لے کر کے آئے پھر فرمایا والذین اوتوا العلم درجات او لوگ جنہاں علم دے دیتا گیا علم والے عزت والے علم والے مقام والے اللہ اکبر آئیے حضرات ذی وقار توجہ کرنا ذرا غور کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم دی عظمت دے بارے فرمایا کائنات دے لوگو من سالکا طریقا یلتمسو فیہ علما فرمایا جڑا بندہ راستے تے چل پیا طلب ایک ہے کہ میں علم حاصل کرا علم سکھن دا شوق ہے علم حاصل کرن دا شوق ہے تے فرمایا کائنات دے لوگو سغل اللہ طریقا الی الجنہ او بندہ علم دی رات نہیں چلیا بلکہ جنت دی رات چل پیا گئے اللہ اکبر میں قربان جاواں آج یہ حضرات ذی وقار علم دا مقام علم دی عظمت اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگو جیڑا بندہ علم حاصل کردہ ہے علم دا شوق رکھدہ ہے فرمایا کائنات دے لوگو اللہ دے دین دے علم نو حاصل کرم دا کیا مقام ہے جیڑا جناب پاویں بچہ گئے پاویں بوڑھا گئے پاویں جوان گئے جتنی بھی عمر دے اندر ہے اللہ دے دین دا علم حاصل کرن دا شوق رکھدا ہے اللہ اکبر فرمایا انج کر کے انج جناب اپنے گھروں علم دا شوق لے کر کے علم دا ذوق لے کر کے مسجد دی طرف آمدہ ارادہ کردہ غینا اور لوگوں سنو علم والیاں دا پروٹوکول علم والیاں دی عظمت آؤ اج علم دے نال ناتا جوڑ لئیے آج میرا تیرا ناتا کی بن گیا ہے میرا تیرا شوق کی بن گیا ہے میں کہنا جناب آج ہر دم دنیا 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 اکٹھی کر لئیے اور لوگوں دنیا دا کیا مقام ہے اور دنیا دی دولت کوئی طاقت نہیں رکھ دی علم طاقت رکھ دا ہے اللہ اکبر میں قربان جاواں توجہ کرنا ذرا ایک قوم ہے اس قوم نے جناب اپنے نبی نوے بات کہی کہ اللہ دے نبی جی رب کولوں جناب اجازت طلب کی دی جائے کہ اللہ تعالیٰ سانو جہاد دا حکم دے دے وے تے نال ساڑا ایک امیر ایک ساڑا حکمران بھی بنا دے وے اللہ اکبر تے اللہ تعالیٰ نے جناب قرآن پاک اندر نازل فرمایا
اے میرے پیغمبر انہاں لوگاں نو دس دیو فرمایا ان اللہ اللہ تعالی نے بنا دیتا ہے طالوت ملکا طالوت نو بادشاہ بنا دیتا ہے اللہ اکبر تے علاقے دے لوگ کہندے نے اے پیغمبر او ساڈا جناب بادشاہ کیویں ہو سکدا ہے او ساڈا امیر راہبر تے رہنما تے لیڈر کس طرح بن سکدا ہے فرمایا انا یکون لہ الملک اونوں بادشاہ تا کنج مل سکدیاں او تے ایک غریب بندہ ماڑا بندہ کمزور بندہ تے اسی جناب کوٹھیاں والے بلڈنگاں والے مکاناں والے جائیداداں والے ساڈے کول دنیا دی دولت ساڈے کول جناب بڑیاں طاقتاں اونوں بادشاہ کیوں بنا دیتا گیا حضرات توجہ فرمانا میرے رب نے سیدنا طالوت دے بارے فرمایا کائنات دے لوگو میں طالوت نو بادشاہ تا بنایا ہے زادہ بستتن فی العلم والجسم میں اللہ نے انہوں علم عطا کیتا ہے علم دی وجہ کر کے میں رب دا نظام ہے دنیا تے سردار دولت والا نہیں ہے سردار علم والا ہے اللہ اکبر اے علم دا مقام ہے نا حضرات توجہ کرنا علم دی عظمت ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگو جیڑا بندہ صبح دے وقت یا کسی بھی وقت اپنے گھروں علم حاصل کرن دے ارادے دے نال گھروں نکل دا خینا اللہ تعالی علم حاصل کرنا اتنا پسند کر دینے آسمان تو فرشتیاں نو حکم دے دیندے نے آسمان دے فرشتیاں نو آرڈر دے دیندے نے اے میرے فرشتیوں جاؤ اے جناب عبداللہ کالونی اے دے فلاں مکان فلاں محلے دے اندر چلے جاؤ اس فلاں گھر دے اندروں ایک میرا طالب علم میرے دین دا علم حاصل کرنے والا اپنے گھروں نکل کر کے مسجد دی طرف آنا چاہتا ہے اے میرے فرشتیوں علم والے دا میرے آئے مقام ہے میں رب العالمین پسند کردہ ہاں کہ دنیا دے اندر میرے دین دا طالب علم دین دا علم حاصل کرنے والا اپنے گھروں نکلے میری زمین تے دا قدم نہ لگے اے میرے فرشتیوں لا تضعوا جناحی اے میرے فرشتیوں اپنے پاروں سے زمین تے بچھا دیو جتھو طالب علم نے گزر کے جانا ہے اللہ اکبر حضرات عظمت ہے علم دی اے فضیلت ہے علم دی اور خود اللہ تعالیٰ کی فرما رہے نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان اللہ تعالیٰ نے جدو انسان دا تذکرہ کیتا اللہ فرماندے نے الرحمن میں رحمان ہاں میں رحمان ہاں اللہ اللہ کیڑا رحمان زمینہ بنانے والا رحمان آسمان چلانے والا رحمان ساری کائنات دا نظام چلانے والا رحمان اللہ 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 فرماندے نے علم القرآن اللہ نے انسان دا تذکرہ بعد اندر کیتا پہلے فرمایا میں قرآن دا علم سکھلایا پتہ چلیا انسان دے اندر انسانیت اتنی دیر تک نہیں آ سکتی جد تک قرآن دا علم نہ آ جائے اللہ اکبر علم قرآن پاک دا اتنا عظمت والا ہے اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ قرآن دا دین دا علم حاصل کرنا واسطے اپنے گھروں نکلن دا ارادہ کردا ہے اللہ دے فرشتے انہاں گلیاں دے اندر پر بچھا دیندے نے کہ طالب علم جدو پاپ زمین تے پیر رکھنا چاہے اذا پیر زمین تے نہ لگے فرشتیاں دے پراں تے لگ جائے
اللہ اکبر آئیے سری اللہ دا قرآن کہہ رہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللہ اکبر لوگو علم دے نال ناتا جوڑیے علم دے نال تعلق جوڑیے نا اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے دور دے اندر اللہ اکبر میں قربان جاواں میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے نا توجہ کرنا ذرا غور کرنا اللہ اللہ آج میری تیری شہرت میری تیری عزت میرا تیرا مقام میں تے تو ہر چیز دنیا نو سمجھ کر کے بیٹھ گیا اور یارا توجہ کری ذرا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی مسجد ہے مسجد نبوی دا اے جناب سہن غینا اس سہن دے اندر ایک جناب طالب علم لیٹیا ہے ہڈیاں دا ڈھانچہ بنیا ہویا ہڈیاں نال ہڈیاں بنیا ہویا تے بھوک دی پیاس دی وجہ کر کے بے ہوش ہو کر کے گریا پیائے نا لوگ گزر دینے نال جناب کہندے نے نو کی بنیا اے تے شدائی ہے علم دا اے تے پیاسا ہے علم دا اللہ اکبر لوگو چلن دی سکت نہیں رکھ دے اٹھ کے بیٹھن دی سکت نہیں رکھ دے لیکن جس وقت کان اندر آواز پہ جان دیے نبی پاک حدیث بیان کرن لگے نے میرے پیغمبر دی زبان چوں علم نکلن لگائے ساریاں طاقتاں ملا کر کے میرے پیغمبر دے سامنے بیٹھ جاندے نے اللہ اکبر لوگوں علم حاصل کیتا ہے بھوکاں برداشت کر کے پیاس برداشت کر کے لوگاں دیا گلاں سن کے علم حاصل کیتا ہے نا اللہ اللہ میں قربان جاواں پھر اسے ہی طالب علم تے ایک دور آیا ہے نا اپنا جناب نزلے دی وجہ کر کے نک صاف کرن لگے نے ہاتھ اندر ویکھیا تے ریشم دار اے جناب ریشم دا رومال ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر دا او صحابی ویکھدا ہے تے اللہ دیاں نعمتاں تے مسکرا پیندا ہے نا اللہ تیریاں کتنیاں کرم نوازیاں جد میں طالب علم سا تین دن روٹی نہیں سی ملدی ہن اللہ تو مینوں علم عطا کیتا ہی تے میں نک بھی صاف کردا تے ریشم دے رومال دے نال کردا اللہ اکبر اور لوگوں جام دے او طالب علم کون ہے اللہ اللہ آج ہر مسند حدیث تے ہر منبر رسول تے اس طالب علم دی حدیث بیان کی تھی جان دی جنہ دا نام نامی اسم گرامی سیدنا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے او طالب علم نے نا جنہ نے نبی پاک دیاں سب نالو زیادہ حدیثاں بیان کی تیاں نے اور لوگوں اے شان کدروں مل گیا اے عزتاں علم نال ملیاں نے نا اے شانہ علم والیاں ملیاں نے نا لوگوں ابو ہریرہ ورگے کئی نوجوان ہونگے نا طاقتور بھی ہونگے دولت والے بھی ہونگے لیکن آج کسے دا کوئی نام نہیں جاندہ لیکن آج دے دن تک اگر کسے نو جاندہ ہے تے ابو ہریرہ نو جاندہ غینا اے علم عزت والا غینا علم ایسی چیز ہے بندہ تے ختم ہو جاندہ ہے لیکن بندے دا نام مکم دیندہ نہیں مکم دیندہ اللہ اکبر میں قربان جاوا آؤ لوگو علم نال جڑ جائیے اور میرے ویر میرے بھائی میرے برادر اور یارا آج اپنی اولاد نو علم سکھلا جانا اللہ اللہ دین دا علم کتنی عظمت والی بات ہے اللہ اکبر کوئی جاندہ ہے محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ
ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ اسماعیل تے کئی دنیا تے آئے نے، لیکن جدوں کیا جاندہ ہے محمد بن اسماعیل، پتہ لگ جاندہ ہے اسماعیل دا بیٹا وہ بخاری ہے۔ اللہ اکبر، میں قربان جاواں اونا دی قربانی کیا گئی علم دے واسطے۔ اللہ اللہ، اے جناب اسماعیل رحمت اللہ علیہ امام بخاری دے والد محترم، اللہ اکبر، جس وقت دنیا تو جان لگے نے نا، اپنی چھوٹی اولاد چھوٹا بیٹا، اللہ اکبر، اینا دے دل دا ارادہ میرے بیٹے نو اللہ دین دا علم دے دے نا۔ اللہ اکبر، کائنات لوگو، والدہ محترمہ نو اینا نے اتنی رقم دیتی ہے کہ میرا بیٹا دین دا علم حاصل کر لوے۔ اللہ اکبر، ماں نے دین دا علم سکھلایا۔ سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لوگوں سفر کیتے، بھوکاں برداشت کیتیاں، لیکن علم حاصل کیتا، ایسا علم حاصل کیتا، آج دنیا تو گزریاں نو سینکڑوں سال ہو چکے نے، لیکن آج بھی کوئی زندہ گئے تھے محمد بن اسماعیل بخاری زندہ گئے۔ اللہ اکبر، آئیے حضرات زیوکار، اس لیے اللہ فرمان دینے، یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ اکبر، علم دی عظمت ہے نا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، کائنات دے لوگو، جیڑا بندہ علم حاصل کردہ ہے نا، دین دا علم حاصل کردہ ہے نا، کتنی عظمتاں والا، فرمایا لوگو اس بندے واسطے دین دے علم حاصل کرن دی وجہ کر کے اللہ دیاں جتنیاں مخلوقاں نے نا، زمین تو لے کے آسمان تک، اللہ اللہ جنیاں رب دیاں مخلوقاں ہے، ساریاں دیاں ساریاں ادھے واسطے رحمت دیاں دعاواں کر دیاں نے۔ اللہ اکبر، فرمایا حتی الحوت، حتیٰ کہ سمندرہ دے اندر رہنے والی مچھلی بھی طالب علم واسطے دعاواں کر دیے نا۔ اور لوگو اگر برکت چاندے جو، رحمت چاندے جو، رب دیاں مخلوقاں دے کولوں دعا کروانا چاندے ہو، تے اپنے گھر اندروں ایک نہ ایک طالب علم کھڑا کر دیو، دین دے طالب علم بنا لو، اللہ دی قسم رحمتاں رحمتاں ہی رحمتاں۔ اللہ اکبر، میں قربان جاواں، اور لوگو دین دے طالب علم دی کتنی برکت ہے نا، کتنی عزت ہے نا۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دا ایک امتی ہے نا۔ اللہ اکبر، سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، اے جناب جہاد کر دینے نا، جہاد اے جناب کر دینے، اللہ اکبر، اور جناب اللہ تعالیٰ نے انہوں بیٹے دی امید دیتی ہے نا۔ اللہ اللہ، اینج جناب ادھنوں جناب اولاد دی پیدائش دا وقت ہے، ادھروں جناب جنگ دا پیغام آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اپنی زوجہ محترمہ نو کہندے نے، اللہ دی بندیے میں چلنا گا جہاد کرن، اللہ دی رات قتال کرن چلا گا، اللہ تعالیٰ کو دعا کردہ اللہ میں نو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، لیکن سن لے میری بیوی، اللہ اللہ میں جہاد تے جاواں گا، پتہ نہیں مڑ کے آواں یا نہ آواں، اللہ اللہ اس واسطے میری ایک وصیت ہے نا، میرے گھر اندر اگر بیٹی پیدا ہوئے او دی اچھی تربیت کری، دین دا علم دلوائی، اور اگر بیٹا پیدا ہوئے اللہ والیے اے مت سوچی کہ میں نو جناب دنیا دا علم دلا کر کے اپنا سہارا بنا لواں، اپنا آسرا بنا لواں، نا نا نا، اللہ دی بندی میری وصیت ہے،
میرے بچے نو دین دا عالم بنائی دین دا مبلغ بنائی نا اللہ اللہ میں قربان جاواں اے جناب جنگ تے چلے جاندے نے او لوگو جڑیاں ماواں نے تربیتاں کیتیاں نے اولاداں دیاں جنہ ماواں نے اولاداں نو دین وال لگایا ہے نا اللہ اللہ انج جناب اپنے جناب شوہر نو الوداع کر دیتا وقت آیا اللہ نے بیٹے دے نال نوازیا تے ماں نے جناب دیکھیا کئی دن گزر گئے نے ادا میرا جناب شوہر اس بچے دا خامد مڑ کر کے نہیں آیا ماں نے نام رکھ لیا ہے عبد الرحمن اللہ اکبر جناب باپ جناب جنگ لڑ رہا ہے ماں نو نہیں پتا میرا خامد زندہ بھی گئے کہ کوئی نہ اللہ اللہ لیکن اپنے بیٹے نو اے نہ سمجھیا کہ میرا بچہ میرے خامد تو بعد میرا سہارا ہے اینو دنیا دی تعلیم دلوا دیواں اینو کوئی ہنر سکھلا دیواں میرے بڑھاپے دا سہارا بن جائے نا 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 ماں نے بچے نو جناب جس وقت بولن ورگا ہو گیا بولن جوگا ہو گیا ماں نے اپنے بیٹے نو مسجد دے اندر چھوڑیا قرآن دا حافظ بنایا دین دا عالم بنایا لوگوں تاریخ اندر آمدہ مورخین لکھ دینے ماں نے لوگاں دیاں مزدوریاں کر کر کے اپنے بچے نو دین دا علم سکھلایا اللہ اللہ میں قربان جاواں تے خامن دا علم کوئی نہیں اللہ اللہ چل دیاں عرصہ 20 سال گزر گئے نینا اللہ اکبر ماں نے سمجھیا میرا شوہر تے کتے شہید ہو گیا ہوئے گا اللہ اکبر میں قربان جاواں جناب 20 سال دارسہ گزر جام تو بعد ایک دن اچانک دروازے تے دستک ہوئی اللہ اللہ دروازے تے دستک ہوئی ماں جناب اندروں باہر آنے لگی بیٹا اٹھیا ماں ٹھہر جاؤ میں جاننا ہاں میں دیکھ دی رات دروازے تے آنے والا کون ہے نا اللہ اللہ میں قربان جاواں جناب دروازہ کھولیا اگے دیکھیا سفید داڑھی اے جناب بزرگ جہا بندہ آندہ اے میرا گھر ہے میں ادھر آنا چاہنا اللہ اکبر او جناب بیٹا اگر چیودہ لیکن باپ نو دیکھیا کدھی نہیں آندہ اللہ دے بندے میں تے میری والدہ میں پیدا اس جگہ تے ہویا میرے علاوہ اس گھر اندر کدھی کوئی نہیں آیا لہذا اے تیرا گھر نہیں ہے جا چلا جا باپ بیٹا لڑ رہے نے لیکن پتہ نہیں باپ نو نہیں پتہ ہے میرا ہی بیٹا ہے بیٹے نو نہیں پتہ ہے میرا ہی باپ ہے نا اللہ اکبر اچانک ماں نے آواز سنی باہر آئی دیکھیا تے حیران رہ گئی اللہ دے بندے 20 سال دے عرصے دے بعد تسی ماشاءاللہ صحیح سلامت گھر اندر لوٹ آئے ہو نا اللہ اکبر بیٹے نو آکھیا اللہ دے بندے تیرا باپ لگدا ہے جڑا جہاد تے گیا سی آج 20 سال بعد گھر اندر آیا ہے نا اللہ اکبر مل کر کے گھر اندر آئے نے تے ماں نو سب تو پہلا باپ پوچھ دائے اللہ دی بندیے میں تینو وصیت کر کے گیا سانا اللہ اکبر 10 مہینوں حساب تے دے میری دولت کتھے لگائی تے میری اولاد نو کی کروایا اللہ اللہ میں قربان جاوا ماں کہندی اللہ دے بندے ہو سفر کر کے آئے ہو تھک گئے ہو ذرا آرام کر لو صبح نو حساب دے لوانگے اللہ اکبر صبح دا وقت ہویا اینج جناب مسجد اندر جناب اذان ہوئی نماز واسطے بیٹا اپنے معمول دے نال باپ اپنے معمول دے نال اینج جناب مسجد اندر پہنچے نے اللہ اکبر نماز فجر ادا ہوئی نا بڑی دور دراز تو دنیا اکٹھی ہوئی ہے نا وہ ویخ کر کے حیران ہو رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں آج جناب عبد الرحمن نے حدیث مصطفیٰ بیان کرنی ہے نا لوگاں دا جم گٹھا ہر بندے دی زبان دے عبد
عبد الرحمن چلتا جا رہا ہے. اللہ اکبر. جناب جس وقت منبر تے بیٹا بیٹھا حدیث مصطفیٰ بیان کر رہا, لوگ جناب دی تعریف کر رہے نے. باپ نے گھر اندر اپنی آ کر کے اپنی بیوی دا شکریہ ادا کیتا. آمدہ اللہ دی بندیے ایک آنی دا حساب لین دی ضرورت نہیں, اللہ نے مینوں تیرا سارا حساب دکھلا دیتا ہے. تو میرے بیٹے نو ایسی دولت دلوا دیتی ہے, آج میں دنیا تو چلا بھی جاواں تے مینوں اپنے جام دا کوئی غم نہیں ہوئے گا. اللہ اکبر. حضرات عالم اولاد چھڑ کے جاؤ, اللہ دی قسم جنہاں نو ڈگریاں دلوا دیندے ہو, جنہاں نو وکیل بنا دیندے ہو, جنہاں نو جج تے منسٹر بنا دیندے ہو, بعد اندر کی ہوندا باپ فوت ہو گیا, بیٹا جناب کہندا ہے ابا جان دی قبر تے ایک مرتبہ چلے گیا, دوبارہ جان دیاں توفیقاں کوئی نہیں. اس طرح کرو ہر ماں قاری صاحب نو پیسے دے دیو, جا کے فاتحہ پڑھے ہونا. او ویرا اس اولاد دا کیا فائدہ جڑی تیرے مرم تو بعد تیری قبر تے بھی نہ آ سکے. اس واسطے آ جا اپنی اولاد نو علم سکھلا, علم سکھلا. اللہ دی قسم علم دا کتنا فائدہ ہے نا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دسیا, لوگو نیک اولاد بندہ جناب دنیا تو جس وقت چلا جاندہ ہے, بندے دے جناب ساریاں چیزاں ختم ہو جاندیاں نے, 3 اعمال زندہ رہندے نے. اللہ اکبر. 3 چیزاں بندے دے مغروں بندے دا جناب سہارا بندیاں نے. اللہ اکبر. او کیڑیاں 3 چیزاں؟ اپنے ہاتھ دے نال کوئی صدقہ کیتا, او جناب انہوں قبر اندر بھی ثواب پہنچے گا. تے دوسرے نمبر تے فرمایا اپنے علم دے نال کسے نو دین سکھلا دیتا, کسے نو نمازی بنا دیتا, کسے نو قرآن سکھلا دیتا, انہوں قبر اندر بھی فائدہ پہنچائے گا. تیسرے نمبر تے فرمایا لوگو جس بندے نے اپنی اولاد نو نیک بنایا, نیکی والا بنایا, نمازی بنایا, تقوی والا بنایا, وہ بندہ دنیا تو چلے جائے گا, عمل اولاد کرے گی, اجر ماں باپ نو مل جائے گا. اللہ اکبر. اس واسطے آئیے یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. اللہ اکبر. حضرات آئیے طالب علم بن جائیے, طالب علم بنا لئیے. کتنی عظمت ہے, کتنی شان ہے نا. صحیح واقعہ دمشق دے علاقے دا ذرا توجہ کرنا, غور کرنا ذرا. اللہ اکبر. دمشق دے علاقے دا واقعہ ہے. اللہ اکبر. اوتھے جناب قبرستان دے اندر ایک گورکن ہے, قبراں کھودنے والا, قبراں کھود دا ہے نا. ایک دن جناب او آپ بیان کر دینے, کہندے نے ایک دن ایک عورت آئی میرے کول, آ کر کے کہندی وے ویرا انج کر کے قبر ایک کھود دے. میں جناب قبر کھود دیتی, قبر تے بیٹھا, کچھ دیر تو بعد جنازہ گیا. میں دیکھدا ہاں ایک نوجوان میت ہے نا, ایک نوجوان فوت ہویا ہے نا. اللہ اکبر. میں جناب اس قبر اندر اس جناب میت نو داخل کرن لگا. حضرات توجہ کرنا, علم دی عظمت. اللہ اکبر. اینج جناب میں اس میت نو قبر اندر داخل کرن لگا. جس وقت میں قبر اندر اتر کر کے اس میت نو رکھ دا, میں کی دیکھ دا, اس قبر اندر 4 چفیرے, روشنائیاں ہی روشنائیاں, سبز باغ ہی باغ, اے جناب اناج ہی اناج. اینج جناب حسین و جمیل مناظر میں دیکھ کر کے بے بس ہو گیا. اے جناب اتھو میں اپنے ہوش اڑا چکیا, بے ہوش ہو کر کے گر گیا. لوگاں اٹھایا, میں نے اٹھا کر کے باہر بٹھایا اور قبر بنا کر کے لوگ جان لگے نے. میں اس عورت
نو پکڑیا میں کیا اماں اس عورت اندر اس طرح روشنیاں ہویاں اللہ اکبر اس طرح جناب اس قبر اندر میں مناظر دیکھے نے میں اس وجہ کر کے بے ہوش ہو گیا لوگاں گیا اس بندے نو جناب شاید کوئی خیال آیا ہے لوگ جناب چلے گئے نے جناب کچھ وقت اور گزریا پھر جناب یہی عورت اس گور کن قبر کھودنے والے دے کو لائیے نا اللہ اکبر آ کر کے کہندی اللہ دے بندے کے قبر کھود دینا اندھا میں قبر کھودی قبر کھود کر کے بیٹھ گیا ہاں اے جناب پھر جناب میت لے آندی گئی ہے نا انج جناب میں پھر دیکھیا کہ جوان میت ہے نا انج جناب میں انہوں جس وقت قبر اندر رکھ دا ہاں انج اسے ہی طرح جنت دے باغات انج جناب اناج تے فروٹ تے رب دیاں نعمتاں مینوں نظر آ گئیاں میں آکھیا اس مرتبہ میں اپنے آپ نو گرم نہیں دینا میں سنبھالیا اپنے آپ نو اس قبر نو مکمل کیتا مکمل کر کے میں اس ماں نو بلا لیا اس عورت نو بلا لیا میں کیا ماں دس اینا دونا میتاں دے نال تیرا تعلق کیے نا اللہ اکبر ایک کی لگ دینے تیرے اللہ اکبر ماں دی وے بیرا تو چھاڑے سے گل نو اے دونوں میرے بیٹے لگ دینے اللہ اکبر ہم دینے میں اور جستجو اندر پہ گیا میں کیا اللہ دی بندیے تیرے بیٹے نے میں نوے تے دس نہ دا عمل کی ہے میں دونوں دیاں قبرہ دیکھیاں دونوں دیاں قبرہ یمن والیاں سکون والیاں اللہ اکبر کیا وجہ ہے اینا دے جناب اللہ نے اینا تے رحمتاں دا نظارہ دنیا دے اندر ہی دکھلا دیتا اللہ اکبر ماں دی میرا بیٹا اے میرے دونے بیٹے نے سونے اینا دا عمل ہے اینا دے اندروں ایک بچہ دین دا طالب علم نا لوگو جملہ سننا ایک دین دا طالب علم ہے تے دوسرا ایدہ بائی نجار لکڑی دا کم کرنے والا اے علم حاصل کردہ ایدہ بائی جناب لکڑی دا کم کردہ او کم کر کے اپنے بائی طالب علم تے خرچ کردہ میرے رب نے تینو دنیا اندر ہی دکھا دیتا رب طالب علم دی بھی قدر کر دینے تے طالب علم تے خرچ کرنے والے دی بھی قدر کر دینے اللہ اکبر دین دا علم حاصل کرنے والا اس دنیا دے اندر بہترین انسان ہے اور جڑا بندہ اپنی اولاد نو دین تے لگاندہ لوگوں دی کمائی ضائع نہیں جائے گی اللہ دی قسم دنیا تے تو کروڑا پیسے لگا کر کے اپنی اولاد نو کروڑا ڈگریاں دلوا دے اور 100 روپیہ لگا کر کے اپنی اولاد نو ایک قرآن دا لفظ سکھلا دے میرے رب دی قسم ہے وہ تیرا کروڑا پیسہ کسے کم دا نہیں تیرا ایک لفظ اپنی اولاد نو دین دا سکھلایا کل قیامت والے دن اللہ نے دا عجر دے دینا ہے اللہ اکبر ایدہ صلح ملنا ہے اس واسطے آئیے قرآن و سنت دا علم سکھلائیے اپنی اولاد نو ایسا بنا جائیے کہ کم از کم جدو سی دنیا تو جائیے ساڑی اولاد ساڑے واسطے بخشش دی دعا تے کر سکے نا ساڑے واسطے کم از کم اولاد ساڑے واسطے دعا تے کر سکے اللہ اکبر علماء لوگوں میں تے کیا کرنا اور ویر اپنی ایسی اولاد چھڑ کے جا جڑی کم از کم تیرے مغرو تیرا جنازہ آپ پڑھا سکے تیری میت نو غسل آپ دلوا سکے اور کیا فائدہ میریاں دولتاں دا کیا فائدہ میریاں جناب ڈگریاں دا کیا فائدہ میریاں جناب شہرتاں دا کہ جدو میں نو مرے نو کوئی غسل دلوان واسطے بھی کرائے تے بندہ لے آندہ جائے میری جنازے واسطے اور لوگوں محدثین سے گندے نے جڑا درد جنازے واسطے اولاد دا ہویا کردہ ہے دنیا دے کسے عالم خطیب وائز دا نہیں ہو سکتا بلکہ لوگوں جنہوں ساٹھ لگے پیڑ انہوں ہویا کر دیئے جس درد دے نال تیری اولاد نے تیرے واسطے دعا منگنی کسے نے تیرے واسطے دعا نہیں منگنی اس واسطے آؤ علم آپ بھی حاصل کرو اپنی اولاد بھی حاصل کرواؤ اور ایک گور کنے جنہاں نے 2 واقعہ دیکھے اور کہندے نے میں اتھوں کام چھڑیا مسجد اندر چلا گیا جہاں کے علم حاصل کرنا شروع کر دیتا لوگاں کیا بزرگ ہو گئے ہو جناب 40
40-45-50 سال دے قریب عمر ہے ہن تسی علم حاصل کر دے پے ہو اللہ اکبر آندے میں لوگاں دی پرواہ نہ کیتی علم حاصل کیتا لوگو اپنے رب دے نال ایسا تعلق بنا کے علم حاصل کیتا اللہ نے وقت دا امام بنا دیتا اللہ اکبر اس واسطے خود بھی قرآن پاک دے نال تعلق جوڑو میں کئی ایسے اپنے احباب اپنے دوست دیکھنے قسم والی بات ہے کہ قرآن پڑھ دینے اتنا غلط پڑھیا جاندہ ہے کہ بندہ سن کے حیران رہ جاندہ ہے معنی اتنا غلط بن جاندہ ہے ہر دم اپنی جستجو بناؤ اور یار جے میں 4 ٹکے کمان واسطے لوگاں دیاں گالاں دی شرم نہیں کردا لوگاں دے ٹھٹے تے تانیاں دی شرم نہیں کردا اور ویرا اپنے رب دی جنت کمان واسطے میں اس بات دی شرم ہی لے جانا ہے اے جناب میرے منہ تے داڑھی ہے تے میں قرآن سکھن چلا جاواں میرے منہ تے داڑھی ہے تے میں جناب غسل دا طریقہ سکھ لواں میرے منہ تے داڑھی ہے تے میں جناب نماز دا طریقہ سکھ لواں اور نہ میرے بھائی علم حاصل کرنا سکھ اور ایک سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف ہو چکے نے اپنی جناب ساری زندگی کس چیز تے لگائی کہ میں علم حاصل کرا کتھے جناب امیر ترین بندہ امیر ترین صاحبزادی اولاد جناب اپنا فارس دا علاقہ چھوڑیا سارے جناب سفر طے کر دے آخری عمر اندر جا مدینے پہنچے نے اللہ اکبر میرے پیغمبر دے سامنے بیٹھ کر کے دوزانو ہو کر کے آخری عمر اندر علم حاصل کیتا میرے رب نے قیامت تک نام روشن کر دیتا آئیے علم دنال ناتا جوڑیے اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین